اب یہ بات جو یہ حکمت ہے اس کو سیکھیں کہ کیا آپ کی کہیں خدا سے دوری تو نہیں ہے، کہیں آپ کی کتاب کے ساتھ دوری تو نہیں بنی ہوئی؟ کیا بائبل ڈیلی پڑھتے ہیں؟ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، کئیوں کو یہ بات ہے جی ہم پڑھ نہیں سکتے، تو آپ اپنے بچے کو کہہ دیں وہ آپ کو پڑھ دیں. اگر وہ بھی نہیں تو اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو آپ اس میں آج کل آڈیو بائبل آ جاتی ہے وہ سن لیں. یا کسی کے گھر میں جائیں، دیکھو پہلے دور میں لوگ ٹی وی دیکھنے کے لیے کسی کے گھر میں چلے جاتے تھے. ایسے سر دنیا کا کام کرنے کے لیے جی کوئی ڈرامہ آنا ہے، کوئی مووی آنی ہے، کوئی ہفتے بعد ایک پروگرام آنا ہے، وہ سننے کے لیے کسی کے گھر میں چلے جاتے تھے. تو آپ خدا کا کلام سننے کے لیے نہیں جا سکتے، یا نہیں کہہ سکتے بھائی ذرا کلام لگا کے دینا مجھے یوٹیوب پہ، یا ذرا آڈیو بائبل لگا کے مجھے دینا، مجھے یہ سیکھنا ہے. جہاں پہ دلچسپی ہوتی ہے وہاں پہ رستہ بن جاتا ہے. یہ سارے بہانے اور خدا کی بات کو نہ سننے کے طریقے ہیں کہ جی میرے پاس یہ نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، میں سن نہیں سکتا. یہ تو نہیں جو ہے نا، وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ساری کیا خدا کو نہیں پتا آپ کی نیت کیا ہے، جو دل کیا ہے؟ تو جس کا دل ہوگا خدا اس کے لیے خادم، کلام، چیزیں مہیا کرے گا. اور جس کی نیت ہی خراب ہے وہ نہیں سیکھ سکے، وہ خدا کی جماعت میں بیٹھ کر بھی نہیں سیکھ سکے گا. علیشا کے ساتھ رہتے ہوئے کتنے سال علیشا نبی کے ساتھ اس کا شاگرد رہ جہازی، پر لالچ اس کے اندر ختم نہیں ہوا. علیشا نے تحفے واپس کر دی کہ مجھے یہ تحفے نہیں چاہیے، اگر تجھے شفا مل گئی تو ٹھیک ہے، خدا تجھے برکت دے اور جا اور گواہی دے کہ خدا نے شفا دی ہے، مجھے یہ تحفے نہیں لینے. پر اس نے پیچھے سے جا کے اس کو، نعمان کوڑی کو جو ان کا سردار تھا، اس سے کہا کہ یہ تحفے مجھے دے دے. تو اس کا کوڑ اس کو لگ گیا. اندازہ کریں جس کوڑ سے اس کو شفا ہوئی تھی، وہ کوڑ نسل در نسل اس کے اندر خدا نے کہا علیشا نبی کے ذریعے کہ وہ کوڑ تجھے اور تیری نسل کو لگا رہے گا. اندازہ کریں لالچ اتنی خطرناک چیز ہے. آمین آمین. تو نبی کے ساتھ رہنے سے کوئی نبی نہیں ہو جاتا، یہ یاد رکھیں. چرچ آنے سے کوئی خدا کا خادم نہیں بن جاتا، چرچ آنے سے کوئی ایماندار نہیں ہو جاتا. یہ 24 گھنٹے 7 دن کا کام ہے. آمین. کیا آپ جب چرچ سے نکلتے کیا وہی آپ ہو جو چرچ کے اندر، چرچ کے باہر بھی وہی ہو، خاندان میں بھی وہی ہو. میں نے آپ کو اسی لیے یہاں سے شروع کیا کہ پنچایت اور دنیا داری کے اندر بیٹھ کر بھی آپ کی ایک گواہی ہو اور لوگ کہیں کہ ہاں مرنا سب نے، یہ خدا کا خادم آیا ہمارے بیچ میں، ایسے نہیں ہم بول سکتے، بے انصافی نہیں ہو سکتی. چاہے آپ کو وہ نہیں جانتے پر ان کو پتا ہو کہ یہ خدا کا خادم ہے، اور وہ پھر سچائی اور انصاف سے ہی فیصلہ کرے. خدا کے تخت کی بنیاد کیا ہے؟ ماسٹر سہیل دعا میں یہ اکثر بولتے ہیں، خدا کے تخت کی بنیاد کیا ہے ماسٹر سہیل؟ عدل اور صداقت. ایک منٹ میں نے ماسٹر سہیل سے پوچھا، آمین. خدا کے تخت کی بنیاد کیا ہے ماسٹر سہیل؟ عدل و انصاف. دعا بھی ہے، دعا میں آپ یہ جو بولتے ہو، دیکھو آپ دعا میں بولتے ہو اور آپ کو اس کا پتہ نہیں. یاد رکھنا ہے آمین سر. کہ خدا تیرے تخت کی بنیاد عدل اور صداقت ہے. یہ جملہ میں نے سنا ہے آپ کے منہ سے پر آپ کو یاد نہیں ہے. یوسف لیکن نہیں وہ بول رہے، دیکھو ہاں. تو ادھر اس دنیا میں رہنا، سب نے ادھر رہنا ہے، اس دنیا میں بیٹھے ہیں تو ادھر ہی رہنا ہے. پر ان کو شاباش، کیونکہ یہ جملہ ہر بندہ نہیں بولتا. یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا کا خادم روح کی ہدایت سے بولتا ہے. اس لیے یہ بھی نہیں کہنا کہ ہم بڑے فنکار ہیں، ہمیں بڑی آیتیں یاد ہیں. آمین. یہ ذرا دھیان سے، خدا کا خادم ہے، وہ روح میں بولتا ہے جو بھی بولتا ہے. کئی دفعہ یہ داؤد نبی بھی کئی ایسے باتیں بولتا رہا ہے، داؤد بادشاہ، پر اس کے بعد نبوت کی بھی خدمت رہی سر. تو داؤد بادشاہ بھی یہ کئی جملے ایسے بول جاتا تھا جو اس کو پتہ نہیں تھا وہ کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ نبوت کر رہا تھا آنے والے وقت کے بارے میں. آمین. تو کئی ایسی جملے ہم بول جاتے ہیں. آسما بھی ایسی کئی دفعہ دعا کرتی ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہے کیا دعا کر رہی ہے، تو وہ نبوتی دعا ہوتی ہے. پر مقصد میرا یہ نہیں کہ آیتیں رٹی ہوں، مقصد یہ ہے کہ کیا جو آپ بولتے ہو اس کو سمجھتے بھی ہو، آمین اس سر. کو سمجھے کہ خدا تیرے تخت کی بنیاد عدل اور صداقت. تو عدل اور صداقت کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ نہ ہو کہ عدل اور صداقت ہے کیا. آج کا جو ٹاپک ہے، ٹاپک کا ٹائٹل ہے خواہش بیچ کر بہن کی مدد. خواہش بیچ کر بہن کی مدد. اب آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ کے اندر اتنی
چاہت خدا کے لیے ہے کہ آپ اپنی خواہش بیچ دیں اور اپنی ایماندار بہن کی یا ایماندار بھائی کی مدد کر سکیں. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یسوع نے تو خون بیچ کر اپنے لوگوں کی، اپنے خاندان کی مدد کی ہے، بچا لیا ہے. خون بیچ کر، خون دے دیا نا اس نے، اپنا قیمت دے دیا. قیمت جس میں آتی ہے وہاں پہ جو ہے نا بائنگ اینڈ سیلنگ آ جاتی ہے. بائبل لکھا نا اس نے ہماری پوری قیمت ادا کی. تو قیمت کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ بائنگ سیلنگ ہوتی ہے، بیچنا، خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے. آمین. قیمت کہاں پہ ہوتی ہے؟ خریدنا اور خرید و فروخت جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ قیمت ہوتی ہے. سر تو یسوع مسیح نے اپنا خون بیچ کر ہمیں خرید لیا، خون دے دیا ہماری جگہ پہ کہ یہ خون لے لو اور میرے خاندان کو چھوڑ دو. ہاللیلویا. یہ خون لے لو، میرے خاندان کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. قیمت ہو گئی. آمین سر. تو آپ مجھے بتائیں، کیا آپ خواہش نہیں بیچ سکتے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے یسوع کی خاطر اپنی خواہش بیچ سکتے ہیں؟ آمین. آمین. خواہش بیچ کر خدا کے لوگوں کی مدد. تھوڑے لوگ وہ اپنی خواہشوں کو ٹاپ پہ رکھیں گے کہ جی، وہ کہیں گے جی میں نے فلانے کی یہ پوری ہو رہی، میری کیوں نہیں ہو سکتی. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے. آمین. اب میں نے ایک اور بھی ٹاپک لکھوایا تھا، اب اس کے اندر یہ گہری آگے ایک اگلا سٹیپ ہے اس کے اندر، خواہش بیچ کر بہن کی مدد کے اندر نا ایک بڑی حکمت ہے. ہاللیلویا. آمین. اس میں طرح طرح کی حکمتیں ہیں. کلام کے اندر طرح طرح کی حکمتیں، ایک حکمت نہیں ہے. خواہش بیچ کر بہن کی مدد کے اندر ایک اور بڑی جو ہے نا حکمت، مجھے میں جب حوالہ پڑھوں گا تو آپ کو یہ کھلے گی. اور تو کیا ٹاپک آیا تھا وہ جس میں تھا کہ خدا کی مرضی کو موڑنے کی درخواست. یس، خدا کی مرضی کو موڑنے کی درخواست. ہاللیلویا. کوئی خدا کی مرضی کو موڑ نہیں سکتا. دنیا کی کوئی ایسی پاور نہیں ہے، کوئی فرشتے، کوئی مخلوقات خدا کی مرضی کو موڑ نہیں سکتے. اگر کوئی ہے تو بتائیں جی یہ چیز موڑ سکتی خدا کی مرضی کو؟ بتائیں مجھے، کوئی ہے اس پہ آگے بول سکتا ہے؟ اس کے آگے فل سٹاپ ہے کہ خدا کی مرضی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پر میں آج آپ کو ادھر لے کے جاؤں گا، اس روڈ پہ، اس ٹریک پہ جو کہ کئی پاسٹر خادم نہیں بتا پاتے. بائبل کالجوں میں یہ نہیں بتایا جا رہا، چرچوں میں یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ خدا کی مرضی کو موڑنے کی درخواست بھی دی جا سکتی. خدا کی مرضی کو موڑنے کی، یہ کسی اور دن میں ٹاپک سناؤں گا، پر آج کیا ٹاپک ہے؟ خواہش بیچ کر بہن کی مدد. تو جو شخص خواہش بیچ کر بہن کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ یسوع نے خون بیچ کر اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بچا لیا، وہ شخص کر کیا رہا ہے؟ ذرا اس پہ سوچیں. وہ کر یہ رہا ہے، وہ باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. یسوع نے کیا کیا؟ باپ کی مرضی کو پورا. کیسے کیا؟ خون بیچ کر باپ کی مرضی کو پورا کر دیا ہے نا. تو جو بندہ اپنی خواہش بیچ کر اپنی بہن کی یا اپنے ایماندار بھائی کی مدد کر رہا ہے، وہ خدا کی مرضی پوری کر رہا ہے. اب جو بندہ خدا کی مرضی پوری کر رہا ہے، خدا اس کی خاطر اپنی مرضی موڑ سکتا ہے. یہ بھیج ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. انصاف ہے نا، انصاف، عدل و صداقت ہے اس کی بنیاد. وہ کہتا ٹھیک ہے، آؤ لو مجھ سے انصاف. آمین. کہتا آؤ مل کر حجت کرتے ہیں. آمین. حجت کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی لاؤ دلیل، جیسے وکیل کرتے ہیں. ایک سرکاری وکیل ہے، ایک دوسرا وکیل ہے، وکیل آپس میں بحث کرتے ہیں، جج سن رہا ہوتا ہے. تو جب وہ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہو تو نکلتا کیا ہے؟ نکالنا کیا ہے بحث کے اندر سے؟ انصاف. کیا نکالنا ہے؟ انصاف. تو جب انصاف نکال رہے ہیں تو پھر یہ انصاف کا ہی تقاضا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو ہی مار رہا ہے خدا کی خاطر، تو خدا اس کی خاطر اس نے پہلے اپنا بیٹا دے دیا ہے ذبح ہونے کے لیے. آمین. ازل سے ذبح کیا ہوا خدا کا برا. وہ کیوں دیا ہے؟ وہ ان مقدسوں کے لیے دیا ہے جو اپنے آپ کو خدا کی خاطر چھدوا دیں گے. ہاللیلویا. مریم نے یہ دعا کی ہے. مریم نے کیا کہا؟ یہ دعا کی ہے. نبوت ہوئی ہے مریم کے حوالے سے کہ تیری جان چھد جائے گی، کیونکہ اپنے بیٹے کو صلیب پہ دیکھنا آمین. بڑا مشکل کام ہے. کوئی ماں ہو، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو مرتا ہوا، بڑا مشکل ہے اس کے لیے. پھر اس طرح سے مرتا ہوا، یہ بھی نہیں کہ وہ بیماری سے یا پریشانی سے یا کسی وجہ سے مر رہا ہے، وہ الگ بات ہے. پر بے گناہ بچہ، اتنی اذیت والی موت اس کو دی جائے ماں کے سامنے، اس کے لیے کتنا دکھ ہے. وہ جان چھدنے والا کام ہے. اس لیے نبوت ہوئی کہ تیری جان چھد جائے گی تلوار سے.
تو جنہوں نے خدا کی خاطر اپنی جانیں اپنی زندگیاں چھدوا دی ہیں, سر زخمی کر دی ہیں, قربان کر دی ہیں, ان کے لیے خدا اپنی مرضی موڑ دے گا. ہاللیلویہ. آمین ان کے لیے موڑ سکتا ہے, ایرے گہرے کے لیے نہیں, وہ ان کے لیے ہے, سم آمین کبھی بھی نہیں. اگر آپ دیکھ لیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, پیچھے دیکھ لیں, موسیٰ کے لیے خدا نے, حالانکہ خدا نے کہا طلاق نہیں ہے, پر جب موسیٰ نے بول دیا تو خدا نے کہا اوکے. اب موسیٰ نے کہہ دیا ہے اوکے. اب دیکھ لیں ایسوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے قربان کر دیا. موسیٰ نے محلوں کو چھوڑ دیا, آمین سر مصر کے محلوں کو چھوڑ دیا, اور خدا کی قوم کے ساتھ جنگل میں بیابان میں دکھ سہا. انس مال, پاسٹر انس مال نے امریکہ چھوڑ دیا, کیلیفورنیا چھوڑ کے پاکستان آ گیا خدمت کے لیے. آمین جنہوں نے خدا کی خاطر قربانیاں دی ہیں, اپنے آپ کو دکھ میں بھیج دیا ہے, تو خدا کی مرضی کو پورا کیا, ان کی خاطر خدا اپنی مرضی کو موڑ دے گا. ہاللیلویہ. جس طرح داؤد, اصول یہ تھا کہ ہیکل کے اندر جو روٹیاں پڑی ہوتی تھی وہ صرف کائن ہی کھا سکتے تھے, یعنی پاسٹر ہی کھا سکتا, دوسرا نہیں کھا سکتا. اگر وہ کھاتا تھا یا اس کو اس طریقے کو جو صرف کائنوں کے لیے تھا, اگر کوئی اپناتا تھا اس کو کوڑ ہو جاتا تھا یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. یہ اصول تھا, اس کی مرضی ہے نا, اس نے کہا کوئی نہ کھائے, آرڈر تھا خدا کا. ہاللیلویہ. پر داؤد بادشاہ نے وہ کھا لی اور اپنے لوگوں کو بھی, سپاہیوں کو بھی کھلا دی, ہاللیلویہ. کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو. آمین خدا نے اپنی مرضی کو موڑ دیا, کیونکہ داؤد اس کے دل کے مطابق تھا, اس رحم سے بھرا ہوا تھا جو خدا کے اندر نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے خداوند مجھے تجھ سے محبت ہے, عورتوں کی محبت سے زیادہ. تو اب اندازہ کریں کہ اگر ایسے لوگ ہوں گے تو خدا اپنی مرضی موڑ دے گا. آمین. خدا نے ایک بادشاہ کے لیے 15 سال, اس کی موت کا وقت آ گیا تھا, پر خدا نے اس کی عمر بڑھا دی. پر ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ. یہاں پہ خواہش بیچ کر بہن کی مدد تو دور ہے, یہاں پہ بہنوں کو دشمن بنایا ہوا ہے. آمین سر اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں شاید وہ الٹا ہے. آج کے دور کے مطابق آج جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس کے یہ مترادف ہے, الٹا ہے. سر ایسا نہیں ہو رہا. خواہش بیچ کر تو دور کی بات ہے, وہ اپنی حیثیت کے مطابق بھی مدد نہیں کر رہا. سر جو بھائی ہے یا ہیڈ ہے خاندان کا, وہ اپنی حیثیت کے مطابق بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ چلو 500,000 جتنی بھی تفریق ہے اس کے آمین سر آمین وہ بھی نہیں وہ کہہ رہا اپنی بہن کے لیے. یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ میرے باپ کی ہی اولاد ہے. بے دینی کے بڑھ جانے سے محبتیں ٹھنڈی. کس کے بڑھ جانے سے؟ بے دینی سے. آپ میں تو بے دینی نہیں ہونی چاہیے. کلیسیا کے اندر آمین بے دینی نہیں ہونی چاہیے. آمین یہ دینداری ہے. کہاں بیٹھے ہوئے خدا ترسی دین کو کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے نا, تو پھر بھی آپ میں بے دینی ہو, پھر بھی آپ جو ہے دنیا کے لوگوں کی طرح ہو, جن کا جو ہے نا وہ رشتہ دار بہن یا بھائی مار رہا ہو, وہ اس کی خبرگیری نہ کریں. کیا یہی دینداری ہے؟ کیا یہ خدا میں سکھا رہا ہے؟ کیا یہ خدا ترسی ہے؟ آمین سر. اب آپ سوچیں کہ کہاں پہ کھڑے ہیں. آج آپ کو شیشہ خدا کلام میں سے دکھا رہا ہے, اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیسی شکل ہے آپ کی, ہاللیلویہ. اور پھر بھول نہیں جانا, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا. آمین. کہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ درد, یہ ہمدردی, کیا یہ عدل, یہ انصاف ہے جس طرح یسوع مسیح کے اندر تھا؟ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ایک اور آیت, اب میں آیت پڑھنے لگا, سن لیں یسوع مسیح نے کیا کیا. عبرانیوں 5:7. اب سن لیں, میں وہ آیت بھی پڑھتا ہوں جو آسما نے بھی بولی ہے, پر میں ایک اور آیت پڑھنے لگا کہ یسوع مسیح نے کیا ہے, جس نے اپنا خون بیچ کر بہنوں کو بھائیوں کو چھڑا لیا ہے, بچا لیا ہے, اس نے کیا کیا ہے. آمین ادھر آپ نے آنا ہے. آمین سر آمین. چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بھابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا. خدا نے کیا کیا ہے؟ اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا. آرام کیا. آمین. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے اس کے کاموں کو پورا کیا ہے؟ پھر ایک اور اگلی آیت میں پڑھتا ہوں, پھر میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے آگے اس کا کیا میننگ ہے, کیوں میں پڑھ رہا ہوں. 10ویں آیت میں آج عبرانیوں 2 باب, پہلے میں نے 4 آیت پڑھی ہے,
अब मैं 10वीं आयत पढ़ लूंगा। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 10 आयत के अंदर लिखा है, बस खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है। ये 9वीं आयत है। 10वीं आयत है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। आमीन। कौन खुदा के आराम में दाखिल हुआ? यीशु मसीह। अबदी आराम। खुदा ने क्या किया है? 7 दिन काम करके 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम किया। पैदाइश की किताब में लिखा है। आमीन। पूरा काम किया ना, पूरी दुनिया बना दी, आसमान जमीन सारा कुछ, चिंद परिंद सब कुछ बना दिया। हालेलुया। और 7वें दिन क्या किया? आराम। यीशु मसीह ने भी क्या किया है? अब जरा गौर से सुने। खुदा की तरह यीशु मसीह ने अपने कामों को पूरा करके आराम किया। क्या किया? खुदा की तरह उसने अपने कामों को पूरा करके। किसकी तरह? खुदा की किसने किया है पूरा काम अपना? यीशु ने। किसकी तरह किया? बाप की तरह। हालेलुया। आप अच्छा, उसने खुदावंद ने बाप की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया है। तो अब मेरा अगला सवाल ये, क्या आप अपना काम पूरा कर रहे हैं? उसने तो बाप की तरह, कैसे पूरा करना है? अपने आप की तरह नहीं, आमीन। अपने दादे की तरह नहीं, हालेलुया। सुन लीजिए, अपने दादे की तरह नहीं, अपने आप की तरह नहीं, अपने बाप की तरह नहीं, अपनी माँ की तरह नहीं, खुदा की तरह। हालेलुया। खुदा की तरह उसने कामों को पूरा करके आराम किया है। खुदा की तरह फोकस मैं कर रहा हूं। किसकी तरह? खुदा की तरह। हालेलुया। तो खुदा की तरह क्या आप अपने काम यीशु मसीह की मानंद पूरे कर रहे हैं? जिस तरह उसने बाप की तरह काम पूरा किया है, क्या आपके अंदर बाप की खूबियां हैं? आप कहेंगे जी मैं तो यीशु नहीं बन सकता, आमीन। तो वो कह भी नहीं रहा। हालेलुया। वो कह रहा मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे चलो, तो आमीन। खुद ही बन जाओ। हालेलुया। खुद ही यीशु में नजर आए। पलूस ने ये कहा है कि मेरी मानंद बनो जिस तरह मैं यीशु की मानंद। यानी वो कह रहा मुझे मेरे पीछे आओ तो मैं बता दूंगा किधर जाना है, किधर है यीशु, और यीशु की तरह कैसे बनना है। जैसे फोटोकॉपी मशीन में आप डालेंगे तो वो कॉपी आएगी ना। आप पहले ही कह देना नहीं नहीं ये फोटोकॉपी की इंक ठीक नहीं है, नहीं ये जो है ना वो फोटोकॉपी मशीन खराब है, 101 बहाना है, ये इतना बिजली पूरी नहीं आ रही है, मशीन चलेगी नहीं। ये पहले बहाने हैं। एक बंदे ने हमारे टीचर को कहा कि हम यीशु की नकल नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने कहा तो फिर क्या शैतान की नकल करनी है? यीशु की नकल नहीं कर सकते तो किसकी नकल करनी? शैतान की। ये देखें ऐसे जवाब आगे से देते हैं, फिर आगे से सख्त जवाब भी देना पड़ता है खात्मों को। फिर शैतान की नकल करनी है, बताएं किसकी नकल करनी है? अगर यीशु की नकल नहीं करनी तो किसकी नकल करनी है भाई? शैतान की। आमीन। तो कर रहे हैं शैतान की नकल। असल में उनके कामों से शैतानियत नजर आती है। जिसके अंदर खुदा का रहम नहीं वो खुदा का नहीं है, वो दुश्मन का है। जिस तरह यूहन्ना ने कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस में से हो, शैतान में से हो, खुदा में से ऐसे लोग पैदा नहीं हो सकते। क्योंकि खुदा के लोग ना रूह ना गोश्त से ना खून से बल्कि खुदा के रूह से पैदा हुए हैं। हालेलुया। वो खुदा के लोग हैं। तो अब खुदा की तरह कामों को पूरा करके हमने आराम करना है, यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह को कॉपी करके खुदा की तरह काम पूरे करने। जैसे मैंने पहले कहा, मैं जाके बैठा हूं तो उनको नजर आया कि वाकई ये खुदा का खादम है, खुदा को मानने वाला है। आमीन। कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले कि उनको लगे कि ये खुदा का मानने वाला नहीं है, बस हमें धोखा ही है। पर उन्होंने फिर कहा जाती दफा कि जैसे इस पास्टर ने बातें की है ना, ये कल 2.5 लाख रुपए ले आएगा, जाओ जी पंचायत के अंदर। आमीन। ये उनको बातों से फील हो गया कि ये बंदा पैसे इकट्ठे कर लेगा। बात पैसों की नहीं है सर। आमीन। हालेलुया। बात यह है कि उनको ये यकीन हो कि आपकी सारी बातें अदल और सदाकत पे हैं। आमीन सर। आमीन। और आपने अगर कह दिया कि जी 2.5 लाख कल मिल जाएगा, ओके, तो फिर वो यकीन करें। किसी को यकीन करवाना ही मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खुदा ने कहा कि मैं आऊंगा अपने लोगों के आंसू पहुंच दूंगा, आमीन। तो जो उस पर यकीन कर लेंगे वाकई पहुंच देगा। वो उसने ये वादा किया है कि मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं। मेरे बाप के पास क्या है? बहुत से मकान। मैं आऊंगा तो मैं ले जाऊंगा। आमीन। ये कहा ना उसने, तो जो यकीन करेगा उनको ले जाएगा। आप उन्होंने मेरी बात पे यकीन कर लिया कि ये 2.5 लाख दे देगा, तो कैसे यकीन किया? सर। मेरी बातों से, मेरे कामों से। आमीन।
ان کے سامنے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں یا انہوں نے میرے کاموں کے بارے میں سنا تو ان کو یقین ہوگا کہ یہ کر لے گا. آمین. اور یعنی وہ امچور لوگ نہیں تھے. کوئی 70 سال کا ہے, کوئی 80 سال کا ہے, کوئی ایم پی ہے, کوئی ڈی ایس پی ہے, کوئی جو ہے نا وہ منسٹر ہے, کوئی تحصیلدار ہے. پڑھے لکھے اور دنیا کے عقل مند لوگ بیٹھے تھے ارد گرد میں. کوئی ایم پی ہے سر آمین. ان کو یقین کروانا, دیکھے جو دنیا میں ہر روز لوگوں کے دھوکے کو دیکھتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کو یقین دلانا عام چیز نہیں ہے. ان کو خدا کا روح یقین کروا سکتا ہے. یہ میری خوبی بھی نہیں ہے. لکھا جنگ ہماری نہیں, جو روح میرے اندر ہے نا اس کی جنگ ہے دشمن کے ساتھ. وہ روح یقین دلواتا ہے اپنے لوگوں کے لیے. اس نے فرعون کا دل نرم بھی کر دیا اور سخت بھی کر دیا. آمین. خدا نے کہا جا میں فرعون کے دل کو سخت کر دوں گا تاکہ میں نے اس کو مارنا ہے, اس کو گھٹنوں کے بل لے کے آنا ہے. ہاللویا. دنیا کی قوتیں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جب آپ کے اندر سچائی کا روح بستا ہے, سچائی میں گرفتار. آمین. اگر آپ سچائی میں گرفتار ہیں, پر اگر آپ دنیا داری میں خود ہی دنیا داری میں ہیں, خود ہی جو ہے نا چلاک لومڑی بنے ہوئے ہیں, پھر آپ کی کوئی نہیں سنے گا, وہ آپ سے زیادہ چلاک ہے. ہاللویا. ایسے سے دنیا کے لوگ آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا ان میں دھوکہ چلاکی ہے. آپ سے پہلے ایک قدم وہ آگے ہیں. آپ رکھیں ذرا کوئی دنیا کا جملہ, دنیا کی فلسفی, دنیا کا جملہ آپ کو زخمی کر دے گا. ہاللویا. ایسے سے پر اگر آپ سچائی میں ہیں, صداقت میں ہیں, تو وہ جو تیر دشمن بھیجے گا وہ بھج جائیں گے ادھر. آمین. سم آمین. آگے ایک اور, اس لیے خدا بے انصاف نہیں. آمین. خدا بے انصاف نہیں. نہیں. یہ یاد رکھے, خدا بے انصاف نہیں. اگر کوئی سچائی کا لباس پہن کے, راست بازی کا لباس پہن کے جہاں کہیں بھی جائے گا اس کو خدا فتح دے گا. خدا بے انصاف. جیل میں سے نکال کر یوسف کو تخت پہ بٹھا دیا. اس نے خود ہی کہہ دیا کہ آئندہ کے بعد نہ تو ہی میرا سفیر ہے. آمین. فرعون نے, تو ہی میرا منسٹر ہے, تو پوری قوم کو چلائے گا, میں نہیں. کیونکہ وہ حکمت خدا کی طرف سے اس کو ملی ہوئی تھی. ڈینیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. نبوکدنضر نے کہا کہ میرے خواب کو بھی بتائے اور میرے خواب کی تعبیر کو بھی بتائے, کوئی عقل مند لے کے آؤ پوری قوم میں سے. نبوکدنضر نے کہا کوئی بھی نہیں. جو آئے انہوں نے کہا ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ تو نے کل خواب میں کیا دیکھا ہے. اگر میں کسی کو یہاں پہ پوچھوں کہ کل میں نے رات کو خواب میں کیا دیکھا تو کسی کو پتا نہیں. پر ڈینیل نے بتا دیا آمین. کہ کل تو نے یہ دیکھا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. ہاللویا. اس نے کہا یہی جو ہے نا اس کا ایک خدا سچا خدا ہے. ڈینیل کا خدا ہی سچا خدا ہے. یہ میرا سفیر ہو, مشیر ہو, مجھے مشورہ دے. تو ہم اندازہ کریں کیا آپ میں خدا کا روح اس اتنی قدرت سے کام کر رہا ہے کہ غیر قوم کے لوگ بھی آپ کو کہیں جی ویری گڈ, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, بڑا اچھا آپ نے بولا ہے, یہ ٹھیک ہے, اس سے بڑا کچھ نہیں ہے. آمین. آمین سر. پریز دی لارڈ. ہاللویا. ہاللویا. اس لیے خدا بے انصاف نہیں. مجھے یاد ہے جب بھائی چاند بیمار تھے تو میں نے رستے میں, جس کو ہم یہ ٹھنڈی سڑک کہتے ہیں, سر ماڈل ٹاؤن کی ٹھنڈی سڑک جو اتفاق ہاسپٹل سے سیدھا نکلتی ہے اور جاتی ہے مالٹن موڑ تک. آمین سر. ایسے ہی. تو اکثر جب میں اس سڑک پہ ہوتا ہوں تو میں گیت گاتا ہوا یا دعا کرتا ہوا جاتا ہوں کیونکہ کم ٹریفک ہوتی ہے, لوگ زیادہ نہیں ہوتے, آمین سر. ایسے ہی. پرسکون ماحول ہوتا ہے. اس میں خدا کے علاوہ ایسی جگہ پہ کسی سے اور سے بات کرنا جو ہے نا وہ میں کہوں کام عقلی ہے. اچھا وقت ہے کہ آپ خاموشی میں, علیحدگی میں خدا سے بات کریں. ایسے ہی. آمین. جیسے نبی پہاڑ پہ چلے جاتے تھے پرانے دور میں, وہ پہاڑ پہ جا کے کئی دن کئی راتیں دعا کرتے رہتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت دعا کر رہا تھا کہ خدا تو, کیونکہ ہم نے اپنے بھائی کو, جوان بھائی کو اپنے آپ سے الگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, یہ بہت تکلیف دہ بات ہے, تو ایسا نہ کر. اس تکلیف سے ہم واقف ہیں, تو اس کو شفا دے دے. حالانکہ اب یہ میں نے کیوں کہا کیونکہ ابھی میں آسما کو چھوڑ کے ہوں ہاسپٹل, تو انہوں نے کہا جی اس کو ڈاکٹر نے کہا جی بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں جہاں پہ اس کا جگر ٹرانسپلانٹ کریں گے یا اس کو بدلیں گے, ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے. تو جب ایسی بات آئی ہے تو میں دعا کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کر خدا. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ نے کسی کی شفایت کی ہو دل سے,
یہ آپ کو تو پتا نا کہ آپ نے دل سے کیا یا ایویں کر دیا بس عام ہی بول رہا ہے. آمین سر. خود تو پتا ہوتا ہے نا بندے کو کہ میں دل سے کر رہا ہوں یا بس ایسے فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں. انسان اپنے آپ کا خود بھی جج ہے. لکھا ہے آیت کے اندر پلوس نے کہا کرنتھیوں کے خط کے اندر کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. یہ پاک شراکت جب ہم لیتے ہیں نا, آمین سر. یہ پاک شراکت لینے سے پہلے اپنے آپ کو جانچیں, اپنے آپ کو پرکھیں کہ کہیں میرے اندر کوئی گناہ تو نہیں, کوئی میرے اندر ایسی بات تو نہیں جو خدا کو بری لگ رہی ہے, میں چھوڑ دوں, اس کو معافی مانگوں. اگر ہم اپنے آپ کو جانچیں گے تو سزا سے بچ جائیں گے. تو انسان کو خود پتا ہوتا ہے, جانچ لیں اس سے پہلے کہ خدا جج بھیجے یا عدالت بھیجے یا بیماری بھیجے یا قرضہ بھیجے یا کچھ بھی بھیجے, اس سے پہلے کہ وہ بھیجے آپ خود ہی کہیں خدا سوری یہ ہے غلطی. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کیا ممکن ہے کہ کوئی بلا شہر میں آئے اور خدا نے نہ بھیجا ہو. خدا نہیں بھیجا سارا کچھ, اور خدا ہی بھیجتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر ایک چڑیا بھی زمین پہ نہیں آتی, نہیں گرتی. آمین سر. اکثر میں دیکھتا ہوں جب میں واک پہ جاتا ہوں تو کئی کوے نہ گرے ہوتے ہیں کوڑے کے پاس, خود ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بھوک سے یا کسی زخمی جو ہے نا پرندے نے اس کو زخمی کر دیا تو وہ گر گیا کوبا وہاں پر. تو وہ دیکھ کے مجھے آیت یاد ہے کوبا گرا ہوا ہے, یہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں گرا, خدا نے آرڈر دیا ہے تو یہ گرا ہے. تو بندہ کیسے گر سکتا ہے اتنا بڑا, اس کی قیمت تو پرندے سے بڑھ کر ہے, آمین. اندازہ کریں. تو یہ یقین یہ ایمان ہونا چاہیے. تو اچھا میں نے وہ جو شفاعت کی دعا کر دی, کل وہاں اس پنچایت کے اندر چاند کی ضرورت پڑ گئی. دیکھو اس نے نام لیا جی, کوئی اس نے نام لیا, نام میں اس کا نہیں لانا چاہتا, آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں فلانا بندہ ہوں. اب مجھے فوری طور پہ یاد آیا کہ چاند کا کوئی ایم پی ایم این اے ہے اس کیٹیگری کے اندر, اسی جو ہے نا وہ ایریے کے اندر. میں نے آسما میں نے کہا جی مجھے 10 منٹ دیں, میں نے مشورہ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کریں مشورہ. میں گاڑی میں, آسما گاڑی میں تھی, بہن بھی تھی گاڑی میں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا بھائی چاند کو ملاؤ. اب دیکھیں اتفاقاً ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اس کا رشتے دار ہے سر. جو ادھر کا ہیڈ تھا پنچایت کا, ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ بھائی چاند کے جو کلائنٹ کا رشتے دار ہے. آمین. آمین. پر خدا کو پتا تھا, ہاللویا. ایسا ہی. خدا کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کیسے ہے, اس نے سارٹ آؤٹ ہونا ہے. تو جب ہم نے بھائی چاند سے بات کی, انہوں نے کہا میں کرتا ہوں, مجھے اس کا نام اور فون نمبر دے دیں. اب وہ بندہ جو ان کے ہیڈ تھا وہ کہ جی میں نے آپ سے ہی پاسٹر صاحب بات کی, میں نے آپ سے بات کرنی ہے, میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. میں نے کہا جس نے پیسے دینے ہیں نا اس نے آپ سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا لو جی نمبر دو انہوں نمبر. تو یہ دیکھیں اگر آپ کوئی بندہ آپ کی بات نام ہی نہ مان رہا ہو, آپ کے منہ میں جملہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو منوا لیں کہ جی یہ کریں, آپ کا فائدہ ہے. آمین. وہ دے گا آپ کو, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دے گا, پر آپ کو وہ حکمت بولنی آنی چاہیے. جس نے پیسے دینے ہیں وہ تو بھائی خود بات کرنا چاہ رہا ہے, وہ تو یقین ہی نہیں کر رہا, کہہ رہا ہے جی تسی سٹوری سنا رہے ہو, ٹانگ میں 2.5 لاکھ دے دیے. آگے بات کروائیں جس بندے جو اتھارٹی والا بندہ ہے, جو کہ وہاں کا ہیڈ ہے. میں نے کہا وہ کریں بات, دے نمبر, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے اگر آپ خدا کی حکمت میں, خدا کی سچائی میں مامور ہوں گے, انصاف کرنا چاہیں گے, سیدھے راستے پہ چلنا چاہیں گے, تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بھائی کی, کسی بہن کی مشکل میں مدد یہ نہیں خالی کہ آپ پیسے دے دیں, دعا ہی کی ہو کسی کے لیے, دعا کی ہو, اس کی شفاعت کی ہو, تو ضرورت پڑنے پر وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. بھائی چاند نے وہاں پیسے تو نہیں دیے, صرف ایک کال ہی کروائی, پر وہ کال وہ اس 2.5 لاکھ کے برابر ہے. آمین. سر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کی ہو شفاعت تو دل سے, جیسے اس سامری نے اس زخمی کو اٹھایا, وہاں سے پہلے لاوی گزرا ہے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں, ان کو لاوی کہہ لیں مثال کے طور پہ, ہیکل کے اندر جو کام کرتے تھے, برتن اٹھاتے تھے, چیزیں رکھتے تھے, وہ لاوی ہیں. پھر جو پاسٹر یا پریسٹ ہوتا تھا اس کو کائن کہتے تھے, تو کائن وہاں سے گزرا, اس نے بھی جو ہے نا وہ نہیں اٹھایا زخمی کو. پھر وہاں سے ایک سامری گزرا جس کو جادوگر یا دنیا دار کہتے, اس نے اس زخمی پر ترس کھایا. آمین. اس کو اٹھایا, اس کو اٹھا کے لے کے گیا صحرا کے اندر, وہاں پہ اس کو جو ہے نا اس کو کہا کہ اس کی جب تک اس کی ذمہ داری کر, جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا
اس کی جو ہے نا خدمت کا، اور اگر کوئی پیسے ہوں گے تو میں تجھے آ کے دے دوں گا، اور یہ پیسے بھی رکھ، اور بھی ہوں گے تو اور بھی دے دوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں پردیسیوں کی جب بھی آپ کو موقع ملے مدد کریں۔ آمین ہم جب کسی اور شہر میں کل گئے ہوئے تھے، جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، پنچایت والا کسی کی شفایت کے لیے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا گاؤں کے لوگ دوسرے شہر کے اندر بھاگ بھاگ کے یعنی آئیں گے، آپ کو ایڈریس پتہ کرنا ہو، کسی کے گھر کا یا کسی کے علاقے کا نام پتا ہو، تو وہ بڑی خوشی سے آپ کی مدد کریں۔ آمین کہا جی یہ نہیں ادھر چلے جائیں، ایسے نہیں ایسے چلے جائیں۔ پھر وہ آپ کو کھانا پوچھیں گے، آپ کو بٹھائیں گے کہ آپ دوسرے شہر سے پردیسی ہیں آپ اس شہر میں، وہ دیکھ لیں ان کے اندر یہ عقل ہے، اور یہ خدا کے لوگوں میں عقل ہونی چاہیے۔ کوئی کمراٹی میں لکھا ہاللویہ کہ کئیوں نے بعضوں نے بے خبری میں فرشتوں کی خدمت کی ہے۔ آمین کوئی فرشتہ، کوئی نیک روح، کوئی جو ہے راست باز بندہ آپ کے شہر میں ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں، اور خدا کے حضور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ خدا نے اسرائیل کو یہ کہا کہ جنہوں نے جب تم مصر میں سے نکلے ہو پردیسی ہو کر وعدے کی سرزمین جانے کے لیے، رستے میں جن لوگوں نے تمہاری مدد کی میں ان کو برکت دوں گا۔ تمہاری مدد نہیں نہ کی بلکہ تمہیں ستایا، میں ان کا نام و نشان زمین سے مٹا ڈالوں۔ آمین آمین آپ اندازہ کر لیں کہ خدا کے لوگ مشکل میں ہوں اور تسی انہوں کی مدد نہ کرو، تو خدا کہہ رہا ہے میں نام و نشان مٹا دوں گا ایسی قوم کا کہ ان کو پتہ نہیں میرے لوگ ہیں اور مشکل میں ہیں۔ تو جنہوں نے تھوڑی سی بھی مدد کی ہو، پانی پوچھا ہو، وہ بھی اپنا اجر نہ کھوئیں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لاکھوں روپیہ انہوں نے دے دو یا اپنا بیچ دو، یہ نہیں وہ کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے جو بھی آپ کر سکتے ہو کہ آپ میں خدا کا رحم یا خوف ہے کہ کوئی پردیسی ہمارے جو ہے نا وہ شہر میں آیا ہوا ہے، کوئی ہمارے گھر میں آیا ہے تو ہم اس کی عزت کر لیں خدا کے خوف کی وجہ سے، کیونکہ خدا کے پاس تو اس کا اجر ہے تاکہ تیرا بھلا ہو۔ خدا نے وعدہ کیا بار بار، وہ تو پرندوں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تو رستے پہ جا رہا ہو، کوئی فاختہ گر جائے تو فاختہ کے انڈے کھا لینا، وہ زخمی فاختہ کو اٹھا کے گھونسلے میں رکھ دینا۔ تجھے بھوک لگی ہے نا تو انڈے کھا لے، فاختہ کو نہ کھا لینا ذبح کر کے۔ آمین تیرے اندر اتنا رحم ہونا چاہیے کہ میری بھوک مٹ جائے، یہ نہیں کہ میں جو ہے نا فاختے کھا جاؤں۔ یہ ہمارے لوگوں کے اندر عقل نہیں آتا ہی نہیں۔ مجھے میں دیکھتا ہوں بہت کم لوگ ہیں ایسے جو ان اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور انہی اصولوں میں آپ کی پروٹیکشن ہے۔ آمین لکھا ہے جب تو اپنے دشمنوں سے دل باندھ کر جنگ کرنے کے لیے نکلے کہ چلو اب میں نے جتنے لوگ ہیں ان کو بچانا ہے، خدا کے لوگوں، تو پھر اپنے آپ کو ہر طرح کی بدی سے بچائے رکھنا۔ اور ہم کہتے ہیں ہم نے ہر طرح کی بدی کرنی ہے، بچانا نہیں ہے، اس کو ہلکا سا لیتے ہیں۔ آمین سر ہاللویہ بہت مار کھائیں گے، اور خدا کا روح کہتا ہے کیوں اور مار کھاؤ؟ اگر ترس نہیں آئے گا کسی اجنبی کے لیے، کسی پردیسی کے لیے آپ کے دل میں، تو آپ بچ نہیں سکتے خدا سے۔ لکھا اگر تیرا دشمن گرے تو خوش نہ ہو، آمین تو ایسا نہ ہو میں اپنا ہاتھ تیرے دشمن سے اٹھا کر تیرے اوپر رکھ لوں۔ تو جن کے اندر خدا کا خوف ہے وہ پردیسی کی بھی مدد کرتے، وہ اجنبی کی بھی مدد کرتے، وہ ہر کسی کی مدد کریں گے، خدا کا خوف ان کے اندر ہے۔ اس لیے لکھا ہے اس لیے خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے۔ خدا بے انصاف نہیں کہ آپ کے کاموں کو یا آپ کی محبت کو بھول جائے گا، کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ یہ کلام کہہ رہا ہے۔ آمین اسی لیے میں کہتا ہوں جو باپ دادے نے خدا کی خدمت کی ہوتی ہے، لکھا ہے صادق رحم کرتا ہے اور دن بھر دیتا ہے۔ صادق کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے اور دن بھر دیتا ہے، اس سے اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ ہاللویہ جو کام تو وہ کر رہا ہے اولاد کو برکت مل رہی ہے۔ آمین سر آمین تو یہ یاد ہے کہ بڑی اہم، سر ہاللویہ کیونکہ اس پنچایت نے کہا جی پادری نو بھی اتنے خون تے بھیجنے ہیں تے اندے کولوں کام کروانے ہیں، پیسے ہون گے جا کے لے جان پادری نو۔ یہ انہوں نے انسلٹ کر دی۔ دیکھو خادم، اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ بدلہ لینا خدا کا کام ہے۔ آمین میں نے کہا ہاں میں حاضر ہوں، بتائیں۔ انہوں نے یہ انسلٹ کر دی، تو پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا، ایجوکیشن منسٹر کی کال ان کو گئی، جو ان کو پالتے ہیں نا، جنہوں نے دیکھوں تے وہ جاننے تھے سارے بابے، آمین ان کی کال آ گئی۔ میں نے نہیں کروائی، دیکھ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ بھائی چال تلک میں ایسا بندہ ہے۔ یعنی وہ ان کے خون پہ جو جتنے وہاں کے پنچایتی تھے نا، سارے انہوں کو کھاندے نے منسٹر کو۔
تو جب اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی انسلٹ بھی سن لی ہے خوشی سے خدا کی خاطر، پھر خدا آپ کی خاطر بولے گا. جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا خدا اس کو بڑا کرے گا. ایک خادم نے بھی بڑا جو ہے نا وہ مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے سر وہ بات کی، تو اسی وقت خدا نے ایسا سوال میرے دل میں ڈالا کہ وہ بڑا ایک اعلیٰ پائے کا خادم تھا، وہ جواب نہیں دے سکا کیونکہ اس نے پہلے چھوٹے کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی. سر کیونکہ آپ اگر ٹھیک ہو تو خدا آپ کے بہاف پہ بولے گا. ایسی عقل آگے رکھ دے گا کہ وہ عقل مند بھی جو ہے شرمندہ ہو جائے گا کہ اب میں کیا کروں، اس نے کیا بول دیے. جواب نہیں ہوگا اس کے پاس. اس لیے یسوع مسیح نے 12 سال کی عمر میں عالموں کو مشکل میں ڈال دیا. اس نے کہا ایسے سوال پوچھنے والا کس کا بچہ ہے؟ آمین. 12 سال میں وہ ہیکل میں اس کو لے کے گئے ہیں مردم شماری کرانے کے لیے، مریم اور یوسف. تو وہ ادھر گم اسی لیے ہوا ہے. تو مریم نے پوچھا کہ اے بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا، کیوں گم ہو گیا، ہم سے الگ کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے پاس ہونا ضرور تھا. یعنی وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے عالموں کو اس نے مشکل میں ڈال دیا. وہ سوالوں کے جواب عالموں کے پاس بھی نہیں تھے، شرع کے جو عالم تھے. تو میں اس لیے کہتا ہوں اگر خدا کی خاطر آپ کو انسلٹ سہنی پڑے، خدا کی خاطر آپ کو آگ میں جانا پڑے، مشکل میں جانا پڑے، آپ سہ لیں. پر جب خدا بولے گا تو وہ عالم بھی چپ ہو جائے گا. جب خدا بولے گا تو پنچایتی بھی چپ ہو جائے گی. خدا بولے گا منسٹر بھی چپ ہو جائے گی، آمین. پولیس بھی چپ ہو جائے گی. ہاللویا. خدا بولے گا تو پھر پر ہم اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر پاتے. اگر وہ کہ وہاں پہ دنیا دار پاسٹر ہوتا تو جھگڑا کر لینا، اس نے وہاں پہ جھگڑا کر لینا تھا، زبردست جھگڑا بن جانا تھا. اگر کوئی پنچایتی بھی ہوتا تو اس نے وہ مسئلہ اور بگاڑ کے آ جانا تھا. سر اس لیے لکھا ہے جب خدا کو انسان کی روشیں پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا. اب وہ سمجھ لو ملک صاحب میرے دوست بن گئے. تو بھائی کون ایسا مل جا سکتا کون ایسی نہیں کہتا. اب یہ چیز ہے کہ اگر آپ خدا کے سپرد اپنے آپ کو کر کے چلیں گے تو کوئی گھمنڈ، کوئی جو ہے غرور آپ کے اندر نہ ہو، بلکہ عاجزی. میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس یہی چاہتا ہوں. خدا یہ کہتا ہے کہ تم انصاف کرو، رحم کرو، فروتن رہو، پھر خدا بولے گا تمہارے پہ. آمین. آمین ثم آمین. ہاللویا. اب آیت کو دوبارہ سنتے ہیں، بس نہیں کرتے 5 منٹ اور. آمین سر. آمین. اس لیے خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو. کیا کیا؟ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو. تو کیا آپ مقدسوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے مقدسوں کی خدمت کی ہے؟ آمین. خدا کے کلام میں لکھا ہے بیوہ وہ نہیں. جوان کو تو خدا کہہ رہا ہے بیوہ کوئی نہ، اس کے پاس حق حاصل ہے وہ دوسری شادی کر لے. اور دوسری بات اگر وہ نہیں کرتی تو اوکے ویری گڈ، اپنے وفادار رہتی ہے شوہر کے جو ہے نا مرنے کے بعد بھی تو ویری گڈ، پر گناہ نہ کرے شادی کر لے، یہ ایک اصول. دوسری بات یہ وہ کہتا ہے اگر کوئی بیوہ ہو تو 60 سال سے اوپر ہو، یعنی بوڑھی ہو، اور اس نے رسولوں کے خادموں کے پیر دھوئے ہوں. اب یہ ذرا اس کی دیکھ لیں سرٹیفکیٹ بیوہ کا. اگر کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو بیوہ، اس نے رسولوں کے پیر دھوئے ہوں اور خدمت کی ہو خادموں کی. سر پھر خدا کہہ رہا ہے میں اس کو جو ہے نا بیوہ کی کیٹیگری میں خادم لے کے آیا، ادروائز نہ لائے. تو آج کے جو اپنے آپ کو بیوہ کہتی ہیں یا ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کے طور طریقے اور جھگڑا پیدا کرنے والی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والی. خدا کا خوف نہیں ہے ان کے اندر. مجھے یاد ہے مئو مشیر جو خادم ہے، دیکھو وہ خادم ہونے کے باوجود آسماں کے ہاتھ سے کوڑا چھین کے انہوں نے کہا میں پھینکا تو آپ جاؤ اندر. اب ہم نے تو نہیں کہا وہ خادم ہے، اور اس کو پتا یہ خادم کی وائف ہے. تو اپنا کوئی رشتہ دار ہو تو وہ اس کو نہیں پتا کہ خادم کی وائف کی کیا عزت ہے. یہ نہیں کہ ہمیں خدمت کروانی ہے، میں یہ نہیں بات کر رہا، پر جن کو عقل ہے
کہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میرے خادموں کی کتنی عزت ہے. رسولوں کے پیر دھوئے ہوں، خادموں کے، سکھانے والے لوگوں کے، جو سکھانے والے خادم ہیں. خادم کوئی بھی ہو وہ خادم ہے، پر سکھانے والے خادم کی لکھا ہے دگنی عزت کرو، جو سکھاتا ہے لوگوں کو. تو یہاں پہ یہ کیا کیا ہے؟ مقدسوں کی خدمت کی. جب کر رہے ہیں تو اگر نہیں کر رہے تو پھر دیکھ لیں کہ آپ اپنی آپ کی خواہشیں اور اپنی آپ کی دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی. اسی حرکتوں کی وجہ سے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس طرح خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کرنا ہے، مقدسوں کی خدمت کرنی ہے، سچائی میں چلنا ہے، عدل صداقت کے کام کرنے ہیں، اپنی بےزتی پہ برا نہیں منانا. وہ گالی کھا کے گالی نہ دیتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دیتا. آمین ہاللویا زندگی کے لیے. ہاللویا. ایسا ہی ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں پھر اینڈ کرتے ہیں. کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے، یہ میں عبرانیوں 6 باب اور 7 آیت پڑھ رہا ہوں. کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے، ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے. تو کیا آپ کلام کی بارش کا پانی پی پی کر کچھ اگا رہے ہیں کہ بس جو ہے نا وہ اونٹ کٹارے اور جڑی بوٹیاں اگا رہے ہیں؟ آمین سر. کلام کی بارش آپ پہ ہو رہی ہے بار بار، تو آپ کو تو اچھی سبزی اگانی چاہیے نا، اچھا پھل آنا چاہیے آپ کی زندگی میں، کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. آمین سر. تب کیا آپ کلام سن کر پی پی کر پانی کلام کا، تو آگے لکھا ہے نا، اگر پتہ کیا ہوگا، اگر وہ سبزی نہیں نہ اگائے گی تو کیا اگائے گی؟ اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لعنتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے. اگر وہ زمین کیا کرے گی؟ اگر بار بار کلام کا پانی پی کر بھی جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگائے گی تو کیا ہوگا؟ نامقبول اور لعنتی. اور ضرور ہے کہ جلد ہی اس کو آگ میں ڈالا جائے، یعنی ختم. آمین سر. ہاللویا. تو ایک اور کلام میں نے آسما کو دیا تھا، اگلی دفعہ اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی میں نے آپ کو لکھوایا کلام سب چیزوں کی ہدایت کی، سب چیزوں کی، صرف پیسے کی نہیں، پیسے کی بھی دینی ہے. آمین. کچھ لوگ پیسے کی بھی نہیں دے رہے، آمین سر. تو سب چیزوں کی تو بہت مشکل ہے ان کے لیے. سر تو سب چیزوں کی ہدایت کی، اس میں بھید ہے، اس میں ایسے بھید ہے کہ آپ نے اپنی برکت روکی ہوئی ہے. اور آپ وہی بات وہ آگی، اونٹ کٹارے اور جھاڑیاں اگا رہے ہیں خدا کے لوگ ہونے کے باوجود. اور اس میں میری زندگی کا جو فاؤنڈیشن ہے نا، روحانی فاؤنڈیشن، سیکنڈ ایڈم چرچ کی بنیادوں میں ہاللویا. ہر چیز کی داعیہ کی ہے. سیکنڈ ایڈم چرچ کی بنیادوں میں کیا ہے؟ ہر چیز کی داعیہ کی. آمین سر. آمین. ہم نے داعیہ کی سے بھی، یعنی میں کہوں گا 10واں حصہ نہیں، اپنے وقت کا بھی ہم نے سارا وقت ہی دے دیا خدا کو. کئی ایسے دن ہیں ہاللویا. اب 2 دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سارا وقت ہی خدا کو دے دیا. آمین سر. آمین. نہ کام نہ اور کوئی چیز، بس خدا اور اس کا کام، کلام، دعا، بس کچھ نہیں کیا 2 دن. آمین سر. آپ نوکری میں یہ نہیں کر سکتے، افورڈ ہی نہیں کرتے. تو میں نے خدا کو یہی کہا تھا کہ مجھے جب ابھی منسٹری شروع نہیں ہوئی کہ مجھے ایسا روزگار دے جس سے میں، آپ کہتے ہی نہیں خدا کو، دعا ہی نہیں، عقل ہی نہیں کہ ایسے دعا کرنی، کیونکہ روح کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. ایسا روزگار دے کہ جس سے میں اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا سسٹم بھی چلاؤں اور تیری خدمت بھی نہ رکے. آمین. ابھی یہ کہتا ہی کیا ہوں، تو ایک ایسا بندہ خدا نے میرا کلائنٹ میرے سے کنیکٹ کر دیا اگلے ہی گھنٹے میں. مجھے تو پتا نا وہ کب ہوا ہے، کب میں نے یہ دعا کی ہے، جس نے مجھے یہ سارا آن لائن کام سکھا دیا. خدا نے دیکھو میرے کہتے ساری کہنے سے پہلے اس نے پتا تھا کہ میں نے اگلے ہی گھنٹے میں اس کو ادھر جوڑ دینا ہے. آمین. کہیں تو صحیح آپ کیا نیت ہے کہ میں نے اپنا سارا وقت ہی خدا کو دے دینا ہے، مجھے وہ خدا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اس دنیا میں. آمین سر. آمین. تو ہم دنیا کے معاملات میں سے میں جاب پہ نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں کی پہاڑ ڈگ جائے. بھائی آپ نہ بھی نوکری کریں پھر خدا آپ کو پال سکتا ہے، یہ لکھ لیں. اور میں نے دیکھا ہے لوگوں، آمین. اور میں خود اس کا ثبوت ہوں. اور ایسا پال سکتا کہ آپ خود نہیں پال سکتے اپنے آپ. جتنا مرضی 2 نوکریاں کر لو، میں نے ایسے دیکھے لوگ 2 نوکریاں کرتے ہیں،
3 करते भी देखा, पर वो पूरा फिर भी नहीं होता, क्योंकि वो खुदा के साथ सही नहीं है। वो अपने जोर को जो है ना कर रहे हैं, जी मैं कर सकता, मैं नहीं कुछ कर सकती, यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप को यीशु के सुपुर्द कर सकते हैं। तो सब चीजों की दायित्व की, अगला कलाम आएगा सब चीजों की दायित्व की, तो उसमें आएंगे रेफरेंस वाले, अकल जो है ना वो टिकाने आ जाएगी ईमानदार की, करना क्या है, हालेलुया। बहाने खत्म हो जाएंगे, तलवारों से खुदा जड़े इब्लीस की काट डालेगा, मेरा ईमान। आमीन। जो जड़ें खानदानी बनाई ना, खानदानी लानते लगी हुई हैं पीछे। मैं वो शख्स था जो मुझे भी दायित्व कर नहीं पाता, पर आसमा अपनी ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों की, ये ट्यूशन की भी अपनी दायित्व की देती थी, बच्चों की फीस की। आमीन। मैंने कहा पता नहीं क्यों देती है, लेकिन ये इसने इसका रवैया देख अपनी कमेटी की भी दायित्व की, फिर मेरे पापा की पेंशन मिली, वो उसकी भी हमने दायित्व की दी, तो हर चीज की दायित्व की। और इसमें भेद क्या है मैं आपको बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त भेद है, ऐसा भेद है जो कि आज जब मैं स्टडी कर रहा था तो उसने खुदा ने तय की बातें बता दी। खुदा का रूह खुदा के तय की बातें हम तक पहुंचाता है। आमीन। कोई आपकी रूह को नहीं जान सकता, आपके अलावा कोई आपकी रूह को नहीं जानता, क्या जानता है? तो खुदा की रूह के अलावा खुदा को कोई नहीं जानता। खुदा हालेलुया। आमीन। उसका रूह, यीशु ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए भेजा कि अंधों को बनाई, असीरों को छुड़ाऊं, ऐलान करूं कि वो दिन आगे हैं जब खुदावंद अपने लोगों को बचाए। आमीन। 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 तो दुआ करें जिस जिन शहरों में जा रहे हैं हम वहां पर आमीन। कन्वेंशन अरेंज करें, आमीन। और कल जिस पंचायत में हमने खुदा ने हमें फतह दिया उस शहर में भी जाएं, और हालेलुया। वहां पर भी कन्वेंशन। आमीन सर। आमीन। Praise the Lord। उन्होंने कहा एक और पास्टर भी हमारे शहर में, उसको बुला लेते हैं भाई साहब। तो एक बुजुर्ग ने कहा एक ही पास्टर पड़ा है, रहन दो, दूसरे पास्टर का बुला, ऐ इन्हीं का वो आ रहे थे, दूसरा बुला लेते। तो अंदाजा करें उनको पता है हाँ खुदा के रूह के अंदर, खुदा के खादमे के अंदर कैसी ताकत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सारा जलाल सारी इज्जत खुदावंद यीशु को मिले। आमीन।